بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت کرنے والے کو نصیحت۔ نجف اشرف میں ایک عطر فروش رہا کرتا تھا۔ وہ روزانہ نماز ظہر کے بعد اپنی دکان پر وعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ لوگوں کا مجمع لگا رہا کرتا تھا۔ نجف میں مقیم ایک ہندوستانی شہزادے کو جب سفر درپیش ہوا تو اس نے انتہائی قیمتی قسم کے ہیرے جواہرات اپنے صندوق میں بھرے اور نصیحت کرنے والے اسی عطر فروش کے پاس بطور امانت رکھ دیے اور روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ سفر سے پلٹ کر آیا اور اپنی امانت طلب کی تو عطر فروش نے صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر وہ ہندوستانی شہزادہ حیران و پریشان ہو گیا اور بالآخر حضرت علی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جا کر دعا مانگی اور یوں گویا ہوا: یا علی، میں نے آپ کے جوار قبر میں رہنے کی خاطر اپنا وطن اور تمام ظاہری آرام و آسائش چھوڑ دیا۔ میرے پاس جو کچھ بھی تھا اسے میں نے فلاں عطر فروش کے پاس رکھوا دیا۔ اس کے علاوہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر وہ سرے سے اس کا انکار کر رہا ہے۔ اپنا حق ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی اور میری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے روضے پر فریاد و فغاں کر کے یہ شہزادہ رات میں جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی اس سے فرما رہے ہیں: کل صبح جب شہر کا دروازہ کھلے تو تم باہر نکل جانا، اور جو شخص سب سے پہلے تمہیں نظر آئے اس سے اپنی امانت طلب کرنا، وہ تمہیں تمہاری امانت دے دے گا۔ شہزادہ سو کر اٹھا اور نجف سے باہر نکلا۔ سب سے پہلے شخص پر جب اس کی نظر پڑی تو وہ ضعیف العمر عابد و زاہد شخص تھا جو کندھوں پر لکڑیوں کا بوجھ لادے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ اس کی صورتحال سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنے اہل و عیال کے اخراجات پورے کرتا ہے۔ چنانچہ اس ہندوستانی شہزادے کو اس سے امانت طلب کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ وہ دوبارہ پلٹ کر روضہ مطہر پر آیا اور دوسری رات جب سویا تو پھر خواب دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں: تم نے کل اس شخص کو دیکھا تھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ پھر تیسری رات بھی اس شہزادے نے پچھلی دو راتوں ہی کی طرح خواب دیکھا۔ امام علیہ السلام نے وہی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ تیسرے دن جب شہزادے نے اس ضعیف العمر مرد مومن کو دیکھا تو اس سے اپنے حالات بیان کیے اور اپنی امانت طلب کی۔ اس مرد مومن نے کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا: اچھا، کل ظہر کے بعد تم اسی عطر فروش کی دکان پر آ جانا، میں تمہاری امانت تم تک پہنچا دوں گا۔ دوسرے دن ظہر کے بعد جب سب لوگ اسی عطر فروش کی دکان پر جمع ہوئے تو ان میں وہ ضعیف العمر مرد مومن بھی موجود تھا۔ اس نے عطر فروش سے کہا: آج میں وعظ و نصیحت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ دکاندار نے اسے قبول کیا۔ چنانچہ اس مرد مومن نے اپنی گفتگو کا آغاز یوں کیا: لوگو، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ میں حقوق الناس کے معاملے میں سخت خوفزدہ رہتا ہوں۔ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے اور میں قناعت کرنے والا آدمی ہوں۔ مجھے دنیا کے جھمیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ لیکن یہ ساری اچھی صفتیں دراصل ایک انتہائی ہولناک واقعے کی وجہ سے مجھ میں پیدا ہوئی ہیں۔ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میں چاہتا ہوں کہ آج وہ آپ لوگوں کو بھی سنا دوں تاکہ آپ سب عذاب الہی اور آتش جہنم کی سختی سے ڈریں۔ میں روز قیامت کی سختیوں کے بعض احوال کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے۔ ایک مرتبہ مجھے قرض لینے کی ضرورت پڑی تو میں نے ایک یہودی سے 10 قران اس شرط کے ساتھ لے لیے کہ آدھا قران یومیہ کے حساب سے 20 دن میں لوٹا دوں گا۔ 10 دن تک تو میں اسے آدھا آدھا قران دیتا رہا، لیکن اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ بغداد چھوڑ کر جا چکا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور گویا مجھے اور دوسرے لوگوں کو حساب کتاب کے لیے جمع کیا گیا ہے۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس منزل کو کامیابی کے ساتھ طے کر لیا ہے اور جنتیوں کے ساتھ شامل ہو کر جنت میں جا رہا تھا
جب میں پل صراط سے گزرنے لگا تو وہاں میں نے آتش جہنم کے آثار دیکھے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس یہودی قرض دینے والے کو بھی دیکھا۔ وہ آگ کے شعلے کی مانند جہنم سے نکلا اور میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا، مجھے میرے 5 قران لوٹا دو اور اس کے بعد چلے جانا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، قرض واپس دینے کے لیے تمہیں تلاش کیا لیکن تم مجھے نہ مل سکے۔ اس نے کہا، میں اپنا قرض لیے بغیر تمہیں یہاں سے آگے جانے نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، یہاں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میری اس بات پر وہ کہنے لگا، تو پھر تم مجھے اپنی ایک انگلی اپنے بدن پر رکھنے دو۔ میں نے اس کی یہ بات مان لی۔ اس نے اپنی ایک انگلی میرے سینے پر رکھی۔ اس کی گرمی اور جلن کی وجہ سے میرے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ جس جگہ اس نے انگلی رکھی تھی وہاں زخم ہے۔ میرے سینے کا وہ حصہ آج بھی زخمی ہے۔ علاج کرانے کے باوجود یہ اچھا نہیں ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد نصیحت کرنے والے کو خاص طور پر نصیحت کرتے ہوئے اس مرد مومن نے اپنا سینہ کھول کر وہ زخم لوگوں کو دکھایا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں بلند ہو گئیں اور وہ زار و قطار رونے لگے۔ عطر فروش بھی عذاب سے سخت خائف ہوا۔ پھر وہ ہندوستانی شہزادے کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، اس کی امانت واپس لوٹا دی اور ساتھ ہی شہزادے سے معافی بھی مانگی۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔